الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النحل آیت نمبر 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها۔ یوم اس دن، تأتی آئے گا، کل نفس ہر نفس، تجادل جھگڑا کر رہا ہوگا، عن نفسها اپنے نفس کے بارے میں، وتوفا اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما عملت اس نے جو کمایا، وہم اس حال میں کہ وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں آپ نے پڑھا تھا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو وہاں مہاجرین اور مجاہدین کا ذکر تھا، تو گویا مہاجرین اور مجاہدین کی جو لغزشیں ہیں اس دن معاف کر دی جائیں گی۔ آگے ساری تفصیل ہے کہ جس دن یہ کچھ ہوگا، کیا کچھ ہوگا، وہ وضاحت موجود ہے یہاں بھی اور دیگر بھی کئی مقامات پر، کہ وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن کوئی کسی کی حمایت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ خاوند، بلکہ سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ماں سے بھاگ رہے ہیں، خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہے۔ گویا ہر شخص اس وقت یعنی اپنی ہی ایک فکر کے اندر مبتلا ہوگا، اسے صرف اپنی پرواہ ہوگی اور کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سورہ عبس آیت نمبر 37 میں فرمایا، ان میں سے ہر ایک اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا، یعنی وہ اسی مشغلے کے اندر ہی سارے مگن ہوں گے، اپنی اپنی سوچ ہی ہر ایک کو پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جو جس نے کیا ہے نا ہر جان کو وہ پورا بدلہ ملے گا، اور ساتھ فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ عام اہل اسلام جتنے بھی ہیں سارے انشاءاللہ اس دن جو ہر آدمی اپنی ہی جان کی فکر کر رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالی انشاءاللہ اس کی رحمت انہیں لپیٹے گی، لیکن اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ زیادہ ہے کہ جس میں مہاجرین اور مجاہدین کا ذکر ہے، اور ان کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دن معاف کر دوں گا جس دن یہ صورتحال ہوگی، یعنی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جتنے اہل اسلام اس وقت تک فوت ہو چکے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ابھی ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے اسباق کے اندر میرے دادا جان رحمہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، پاس بیٹھا کرتے تھے میرے، ساری یہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اور یقیناً میں بھی ان سے بہت فائدہ اٹھاتا تھا کیونکہ وہ دیہاتی تھے اور ہم شروع میں زیادہ تر شہروں میں ہی رہے ہیں، تو قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے دیہاتوں کے بعض کلچر سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ عالم دین تو نہیں تھے لیکن خیر تجربہ یافتہ اور وغیرہ ان سے بہت زیادہ رہنمائی میں نے اس حوالے سے بھی لی ہے۔ بہت زیادہ نیک آدمی، ولی اللہ، قرآن کریم کے خوگر، اللہ اکبر، موجود تھے، لیکن یہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ موجود نہیں ہیں۔ ان کے لیے آپ نے کثرت کے ساتھ، اور دیگر اہل اسلام جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کے لیے اور جتنے اہل اسلام اس وقت موجود ہیں، زندہ ہیں، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخشے اور ان کے حال پر بھی رحم فرمائے، اور ساتھ ساتھ جتنے اہل اسلام ہیں ان کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک سبق بہت اہمیت کا حامل ہے کہ دیکھیں وہ ہماری کلاس میں بیٹھنے والے لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں، کیا مطلب کہ ہم بھی ایک دن جانے والے ہیں،
اور دوسری بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ آخر تک تعلق، اب دیکھیں ان کی 80 سے زیادہ عمر تھی ماشاءاللہ، لیکن قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ آخر تک رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے بھی صرف یہ نہیں کہ جب یہ کورس مکمل ہو جائے گا، ترجمہ تفسیر پوری ہو جائے گی تو پھر قرآن کو کھولنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق انشاءاللہ آخر دم تک رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص توفیق مانگنی ہے کہ اسی کے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان جو ہے وہ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وضرب اور بیان کی اللہ تعالی نے مثلا مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت جو تھی، آمنتن امن والی، مطمئنتن اطمینان والی، یأتیہا اس کے پاس آتا تھا، رزقہا اس کا رزق، رغدن کھلا، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت تو اس نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللہ اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا اللہ تو اللہ تعالی نے اسے چکھایا، لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کا لباس، بما اس وجہ سے، کانوا یصنعون جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق وافر ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اس چیز کا ذکر کیا کہ دنیا میں بھی کفران نعمت کی جو سزا ہے خوف اور بھوک ہے، آخرت میں سزا تو ہے ہی، دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے شروع میں جو واو ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اس واو سے پتہ چل رہا ہے یہ واو عاطفہ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی بعض آیات کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جی آگے ہے کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مثال بیان کرنا ہے۔ اردو کے اندر ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ضرب المثل، بھئی یہ تو ضرب المثل بن چکا ہے، تو یہ اسی سے ہے ضرب اللہ مثلا۔ تو یہ بستی کون سی ہے، اس حوالے سے کوئی آیت یا حدیث تو نہیں ہے کہ جس میں صراحت ہو، لیکن اس کے اندر جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں، مکہ مکرمہ والی بستی مراد ہے۔ زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہے، لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ والی بستی نہیں ہے، اس سے پہلے کی کوئی قوم مراد ہے۔ مکہ والوں سے اس بستی کا ذکر کر کے انہیں توجہ دلانا یا باخبر کرنا مقصود ہے کہ تم سے پہلے بھی بعض ایسی امتیں گزری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خوف و ہراس اور سخت بھوک کا انہیں شکار کیا، آخرت میں عذاب تو ہے ہی، لہذا تم بھی بچ جاؤ۔ اس بارے کوئی کنفرم بات کی نہیں جا سکتی، بعض مفسرین نے زیادہ تر تو اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے۔ پھر آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں نا، سب سے پہلی کیا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، امن والی اور اطمینان والی تھی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امن کا مطلب، امن کی آپ تعریف دیکھیں تو ضد الخوف، خوف کی ضد ہے، اپوزٹ، مخالف، امن امان۔ گویا یہ بستی اگر اس کو ہم مکہ ہی لیتے ہیں مراد، مثال کے طور پہ یہ مکہ والے لوگ ہیں، تو یہ کس طرح امن میں تھے؟ اس وقت آپ جانتے ہیں عرب کی حالت کیسی تھی، سارے کا سارا عرب، بلکہ اس کے ساتھ دیگر اجمی ممالک جو ہیں، ساری کی ساری دنیا کی یہی صورتحال تھی کہ اس وقت جہالت اس قدر عام تھی کہ کوئی عام آدمی جو آزاد ہے اس کو پکڑ کر بھی فروخت کر دیا جاتا، جس کو چاہتے جو چاہتے پکڑ کر قتل کر دیتے، عورتوں اور بچوں کو پکڑتے اور چاہتے ان کو
اپنے گھر کے اندر لونڈیاں غلام وغیرہ بنا لیتے. اگر کوئی تجارتی قافلہ گزر رہا ہے تو اس قافلے کو لوٹ لیا جاتا. وہ اس قسم کی برائیاں اس وقت پورے عرب کے اندر عروج پر تھیں. لیکن مکہ والی جو بستی ہے، مکہ مکرمہ کے جو باشندے تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالی کا گھر ہے، بیت اللہ. اس بیت اللہ کی تکریم احترام کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے لوگ اس کے باشندوں کا بھی احترام کرتے تھے. اب یہ جو مکہ بستی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پھلدار درخت پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی غلہ ہوتا تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ مکہ والوں کے جو جانور تھے نا، ان جانوروں کا جو چارہ ہے، گھاس پات وغیرہ، اس کا انتظام بھی مکہ کے اندر موجود نہیں تھا. پھر ہوتا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے طرح طرح کی جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، رزق ہے، وہ وافر مقدار میں مکہ کے اندر آ جائے. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ دیکھ لیں مکہ میں آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں تو مختلف دائیں بائیں جو علاقے ہیں وہاں سے قسم قسم کا پھل جو ہے وہ نماز کے فوراً بعد آپ کو ہر پھل وہاں مل جائے گا، جبکہ باقی علاقوں کی صورتحال ایسے نہیں ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. علی کل حال پہلی بات کیا ہے؟ امن میں تھے، یہ باہر دشمن سے بالکل محفوظ تھے. اور دوسری کیا بات ہے؟ مطمئنتن، مطمئن بھی تھے، یعنی ان کا دل بھی اطمینان میں تھا. ہر قسم کی خواہشات اور توقعات، مطالبات اندر بیٹھے ہوئے ہی پورے ہو رہے تھے. رزق کی بات کریں، اگر روپیہ پیسے کی بات ہے تو باہر سے لوگ آتے حج عمرہ کے لیے، تو یہاں انہوں نے قیام تو کرنا ہوتا تھا نا. قیام کے لیے انہیں کرائے کے مکان چاہیے ہوتے تھے، ہوٹل وغیرہ چاہیے ہوتے تھے. تو یہ انہیں دے کر اس طرح روزی کما لیتے، اور باہر سے پھل اور دیگر اس طرح کی چیزیں وہ بھی وافر مقدار میں اندر آ جاتی. گویا باہر دشمن کے خوف سے بھی محفوظ تھے، اور اطمینان کیسا کہ اندر رہتے ہوئے بھی دلی رنجش بھی کوئی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تشویش نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی خواہشات ان کی پوری ہو رہی ہیں. اس طرح یہ امن و امان کے ساتھ تھے. اور تیسری بات آگے ذکر کر دی کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے کھلا رزق جو ہے انہیں مل رہا تھا. یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایسی بستی کہ جو بالکل امن و امان کا گہوارہ بن چکی تھی، دلی سکون بھی انہیں تھا، ہر قسم کے اللہ تعالی کی نعمتیں اور ہر طرف سے انہیں مل رہی تھیں. ایسی قوم کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. لیکن کیا فرمایا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. انعم جو ہے نا، یہ نعمتوں کی جمع ہے، یعنی ایک نعمت نہیں، بے شمار نعمتوں کی ناشکری کی ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، خوبصورت الفاظ اللہ تعالی نے استعمال کیے. لباس اس کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جو لباس ہم پہنتے ہیں، تو جو لباس پہنا اس کے نیچے جو جسم ہے، بدن ہے، وہ سارے کا سارا محفوظ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اس لباس نے سارے جسم کو گھیر لیا. اب دیکھیں، خوف اور بھوک، یہ دونوں چیزوں نے مل کر اس بستی کے رہنے والے جو باشندے ہیں انہیں لباس کی طرح گھیر لیا. ایک ہے کہ عام ہلکی سی بھوک لگی، وہ ہر ایک کو لگ جاتی ہے. خوف ہے، کئی آدمی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ خوف اتنا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس ہی پہنا دیا. نہیں، ایسا نہیں. ہلکا سا خوف ہوتا ہے، ہلکی سی بھوک ہوتی ہے. لیکن اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا تھا کہ جس طرح لباس سارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، بالکل اسی طرح خوف و ہراس اور بھوک نے انہیں گھیر لیا، انہیں ڈھانپ لیا.
دیکھیں قرآن کریم کا خوبصورت اعجاز 2-3 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ چیزوں کو جمع کر لیا. یہاں سے قرآن کریم کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم ان کے پاس آیا، رسول ایک رسول، منہم انہی میں سے، فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاخذہم العذاب تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وہم اس حال میں کہ وہ ظالمون ظلم کرنے والے تھے. اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے. اس آیت کریمہ میں جس قوم کی مثال بیان کی جا رہی پچھلی آیت میں، تو اس آیت کریمہ میں ایک اور احسان کا ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ رسول جو ہم نے بھیجا وہ انہی میں سے بھیجا. اچھا یہ جو ہے نا کہ انہی میں سے رسول بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باشندے تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے، وہاں کی ہی اولاد تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا دیا. تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو اللہ تعالی قوم کی مثال بیان کر رہے ہیں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. علی کل حال مکہ معظمہ ہی اگر ہم مراد لیتے ہیں تو خوف و ہراس اور کس قدر بھوک نے انہیں گھیر لیا اور یہ کیسے ہوا، اس کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 1007 میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن یہ دیکھا کہ لوگ ایمان لانے سے بالکل گریز کر رہے ہیں، بد دعا کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، اللہم سبعا کسبع یوسف. یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 2798 پر بھی موجود ہے. بد دعا آپ نے کیا کی، اے اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قحط سالی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں، اس بد دعا کے نتیجے میں بھوک کا یہ عالم تھا اور ایسی قحط سالی آئی کہ یہ لوگ ہر چیز کو کھا جاتے، چمڑے بھی کھا جاتے، مردار، حتیٰ کہ لاشیں بھی کھا گئے. اور بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ اگر کوئی آسمان کی طرف بھی دیکھتا تو اسے دھواں ہی نظر آتا. اس کے ساتھ ان کی خوف کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت چونکہ حالت جنگ میں تھے، اس وجہ سے باہر سے آمد و رفت بھی رک گئی تھی، خوف کی حالت بڑھ گئی. ہر وقت مکہ میں اور مکہ سے باہر بھی مسلمانوں کے حملے سے ہر وقت یہ خوف کے اندر مبتلا رہتے تھے. علی کل حال یہ جو صورتحال اللہ تعالی نے بیان کی ہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی عبرت تھی اور ہمارے لیے بھی عبرت ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے. اور وہ کیا ہے کہ کفران نعمت جو ہے یہ کسی قوم کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خوف و ہراس اور سخت بھوک کے ساتھ ایسے لوگوں کو نڈھال کر دے گا. ویسے بھی قاعدہ ہے وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. اگر یہ واقعی واقعہ مکہ والوں کے ساتھ ہی ہے تو ہمارے لیے بھی کم از کم عبرت ہے، صرف اور صرف مکہ والوں کے ساتھ یہ آیت ختم نہیں ہو جاتی. کافروں کی یہ صورتحال بیان کر کے اب مسلمانوں کے لیے خطاب ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما اس سے جو رزقکم اللہ تعالی نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا حلال پاکیزہ،
وشکرو اور تم شکر ادا کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا ان کنتم اگر تم ہو ایاہ صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے. چنانچہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اس میں سے رزق جو دیا کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے خطاب کیا ہے کہ مشرکین نے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ شرک کیا، لیکن اے اہل ایمان اگر تم واقعی ہر نماز میں کہتے تو ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو نا، تو پھر جیسے تمہارا دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ پر ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنی عقل اور مصلحت کے بل بوتے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دو. مشرکوں نے ایسا ہی کیا، اپنے پاس سے بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کو حرام قرار دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، مردار اور خون کو حلال قرار دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال نہیں کیا. تو اہل ایمان اگر تم واقعی یہ دعویٰ رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، اس کا شکر ادا کرو اور جو حلال طیب چیزیں ہیں انہیں استعمال میں لاؤ. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیا. کیا فرمایا؟ انما بے شک صرف حرما اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اور جو بھی اہل نام لیا گیا لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کا بھی اس پر. فمن پس جو اضطر مجبور کر دیا گیا غیر باغ سرکشی کرنے والا نہیں ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. پس جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ سرکش ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اس آیت کریمہ کے آغاز میں آپ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، جس سے یہ بظاہر یہ یوں کہہ لیں کہ ذہن میں شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ حرام چیزیں صرف یہی چار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان کی ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر اور چیزیں بھی کئی حرام ہیں. اس حوالے سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حصر جو ہے نا، حصر یہ ایک خاص سیاق میں آیا ہے. وہ سیاق کیا ہے؟ مشرکین کا فعل ہے کہ جو حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام وہ نہیں، حرام تو صرف یہ ہے. اس لیے اسے حصر اضافی کہا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ دیگر کئی محرمات ہیں جو قرآن کریم میں بھی اور دیگر یعنی احادیث کے اندر بھی موجود ہیں. موجودہ دور میں بعض نام نہاد مفکرین، اسکالرز اور مفتی حضرات ایسے موجود ہیں کہ جو عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا دائرہ کار بھی وسیع کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف اور صرف یہی چار چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہوں. دیکھیں ایسے ظالم قسم کے لوگ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. چلے ایک مرتبہ ہم دیکھ لیں کہ وہ قرآن پر ہی ایمان رکھتے ہیں، حدیث کے چلیں منکر ہیں، منکر رہیں، لیکن یہاں وہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں. اب کیا پورے قرآن کریم میں کیا صرف چار چیزیں حرام ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، دیگر کئی چیزیں حرام ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو چوتھا پارہ ہے
اس کی آخری آیت جو حرمت علیکم امہاتکم والی ہے، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ پھر تو جو حرام کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، یہی جو چوتھا پارہ، اس کے آخری جو آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم والی، تو کیا وہ ساری آیت پر یہ ایمان نہیں رکھتے؟ اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک تفسیر ہے جو بعض مفسرین، یہ مفسر تو نہیں انہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ اصلاً قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جس طرح خود گمراہ ہیں، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ گمراہ ہوں گے لیکن لوگوں کے پیشوا بنے ہوں گے، ضلوا فاضلوا، آپ نے فرمایا تھا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی آگے گمراہ کریں گے۔ اب دیکھیں واضح طور پر ایک قرآن کی میں نے آیت ہی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس میں حرام ہے کہ کوئی آدمی اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کرے، لیکن ان کے نزدیک اگر صرف حرام کردہ چیزیں یہی چار ہیں تو ماں سے نکاح حلال ہے۔ اگر ہم یہ بات سوچتے ہیں نا تو ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کل کلاں یہ بھی کہہ دیں کہ والدہ سے نکاح بھی حلال ہے، کیونکہ یہ اصول ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ جب اصول کو ظالموں نے تبدیل کر دیا ہے، نام نہاد ملاؤں نے اصول کو تبدیل کر دیا، تو فرع کو تبدیل کرنا ان کے ہاں کون سا مشکل ہے؟ لہذا یہ بڑی خطرناک تفسیر ہے جو بعض نام نہاد مولوی، مفسرین اور قائدین اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں، بالکل غلط تفسیر ہے اور غلط معنی ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے، یہ تو اگر چلیں جانوروں کے بارے میں ہی ہے تو دیگر کئی جانور حرام شریعت نے قرار دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو ناب جو ہیں وہ درندے جو اپنی کچڑیوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اسی طرح وہ پرندے آپ نے ان کے لیے ذو مخلب کا لفظ استعمال کیا جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اسی طرح وہ جانور بھی شرعی طور پر حرام ہیں جن کا ذکر حدیث میں نام لے کر آ گیا۔ مثال کے طور پہ گدھے کے متعلق آپ نے فرمایا، کتے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، تو گویا ایسے جو نام نہاد مولوی ہیں ان کے نزدیک تو پھر کتا بھی حلال ہے، گدھا بھی حلال ہے، کوا بھی حلال ہے، دیگر اس طرح کے سارے درندے اور پتہ نہیں پرندے اور کیا کچھ سارے کا سارا ان کے نزدیک حلال ہے۔ یہ وہی منمانی باتیں ہیں جو مشرکین کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ جس طرح مشرکین عذاب کے ساتھ دوچار ہوئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں یا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے یا پھر اسی طرح کے عذاب کے ساتھ انہیں دوچار کرے تاکہ عام فہم مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھ پائیں کہ یہ واقعی قرآن کی غلط تفسیر کیا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ علی کل حال ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو انما حرم علیکم المیتۃ فرمایا، یہ انما حصر نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر یہ حصر ہے تو پھر یہ حصر اضافی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں بھی حرام ہیں جو قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو حرام کی ہے وہ ہے المیتہ، مردار۔ مردار جو ہے یہ حرام ہے، کوئی بھی ہو۔ ہاں الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ پھر جو مردار ہیں ان کے بارے آپ نے فرمایا فالحوت الحوت والجراد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا مردار کیا ہے؟ الحوت، مچھلی۔ مچھلی مردہ بھی ہو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح والجراد، ٹڈی جو ہے یہ جو فصلوں میں ہوتی ہے وہ بھی اگر مردہ ہے تو وہ کھانا بھی حلال ہے۔ گویا قرآن میں کیا ہے کہ مردار سارے کے سارے حرام ہیں، لیکن الگ سے حدیث میں آ گیا کہ ہاں یہ جو دو مردار ہیں یہ حلال ہیں۔ گویا اسی پر ہم نہیں رہیں گے بلکہ اس کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو بھی پڑھیں گے، پھر دونوں کو ملا کر مفہوم بیان کریں گے۔ مفہوماً معنی کیا بنے گا، تفسیر کیا بنے گی کہ دو مردار حلال ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ جتنے بھی مردار ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ آگے بڑھیے۔ والدما، دوسری چیز یہاں جو ذکر کی جا رہی ہے وہ ہے خون۔ تو خون یہ بھی حرام ہے،
اور اسی حدیث میں، حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھی، احلت لنا میتتان و دمانی، اس میں یہ بھی ہے کہ 2 خون بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، الکبد الطحال، جگر اور تلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خون حلال کیے ہیں، اس کے علاوہ باقی خون جو ہے وہ حرام ہے۔ تیسری چیز یہاں جو ذکر کی جا رہی وہ کیا ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا جو گوشت ہے یہ بھی حرام ہے، شرعی طور پر یہ حرام ہے ہی، طبی اعتبار سے بھی اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اسی لیے یہ کئی چیزوں میں بعض انگریز لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ چوتھی چیز کیا بیان کی؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، جو چیز بھی غیر اللہ کے نام سے پکاری جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ما ذبح باسم غیر اللہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، نہیں، بلکہ اہل کا جو مطلب ہے نا، آپ اگر لغت میں دیکھیں اہل کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، گرامر کے اعتبار سے اہل یہ ثلاثی مزید فی کا جو باب افعال ہے، احلال، اس سے یہ مشتق ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ پھر یہ جو احلال ہے اس کے کئی معنی ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ پہلی رات کا چاند دیکھ کر آواز بلند کرنا، اس پر بھی احلال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، آواز بلند کرنا۔ دوسرا اس کا معنی لغت میں کیا لکھا ہے؟ پیدائش کے وقت بچے کا آواز بلند کرنا۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ ذبح کے وقت آواز کو بلند کرنا۔ چوتھا معنی کسی بھی خاص موقع پر آواز کو بلند کرنا۔ اور پانچواں معنی جو لغت میں بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ تلبیہ کے وقت اپنی آواز کو بلند کرنا۔ علی کل حال یہ جو پانچوں معنی آپ نے سنے پڑھے، ان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ آواز کو بلند کرنا۔ اس لیے اہل لغیر اللہ بھی میں وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں کہ جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس میں ذبح کرنا وہ بھی آ جائے گا، دیگر ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کا یہ جو لفظ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، اس سے بہت سے لوگ بڑی رقیق تعویلات اور بڑی بعید توجیحات سے شرک کے لیے چور دروازے کھولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو جانور ہیں غیر اللہ کے نام پر جو انہوں نے نامزد کیے ہیں، اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ وہ جانور غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیا جائے، ذبح کرتے وقت اس پر اسی بت کا نام یا اسی آدمی یا مولوی یا کسی کا نام بھی لیا جائے، تو یہ پہلی صورت ہے، بالاتفاق یہ صورت کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ جانور یا بکرا یا جو بھی اس کے ذبح کے وقت تو اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے، لیکن اس کی نسبت کسی پیر فقیر کے نام کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ جو بڑے زہر آلود کفریہ اور شرکیہ کلمات ہم سنتے ہیں کہ یہ گنج بخش کا بکرا ہے، یہ چشتی اجمیری کی گائے ہے، یہ فلاں شاہ کا مرغا ہے، یا یہ 11ویں شریف کے لیے یہ سارے کی ساری چیزیں آپ کو بانٹی جا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ان کی نسبت خاص افراد کی طرف کی گئی ہے۔ 11ویں کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کی گئی ہے، اور باقی عام جو پیر فقیروں کے لیے بکرے، گائے، مرغے اور اس طرح کی چیزیں نامزد کی جاتی ہیں۔ اب ان کے نام، یعنی اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے وقت اگرچہ بسم اللہ واللہ اکبر کیوں نہیں پڑھتے؟ اگرچہ جو کھانا تیار کیا جا رہا ہے 11ویں کے لیے، اس کے اوپر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ لیکن یہ ساری چیزیں بھی وما اہل لغیر اللہ بھی کے اندر داخل ہیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے، اگرچہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے۔ اسی طرح
احناف کی مشہور کتاب جو در مختار ہے اس میں بھی لکھا ہے کسی حاکم اور اسی طرح کسی بڑے کی آمد پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ وہ بھی اہل لغیر اللہ میں شامل ہے۔ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے صحیح الجامع الصغیر میں، آپ فرماتے ہیں ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں لکھا ہے اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحة يريد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد۔ معنی کیا ہے؟ علماء کے اس بات پر اجماع ہے، یعنی سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ آدمی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ گویا وما اہل لغیر اللہ بہ میں یہ ساری کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں جن پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ آیت میں موجود 4 چیزوں کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ کا مطلب ہوتا ہے جو مجبور کر دیا گیا، اضطراری کیفیت ہمارے ہاں معروف ہے۔ یاد رکھیں اس میں فرق ہے، ایک ہوتی ہے عام مجبوری، مثال کے طور پہ یار بارش ہو رہی تھی، مجبوری تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا لیکن نہیں آ پایا لہذا درگزر کریں۔ اضطرار جو ہے نا یہ اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ عام آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، جیسے صبح وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی روٹین ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے۔ اب دوپہر کا وقت ہے، اسے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے خنزیر کے۔ خنزیر کا گوشت اگر وہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا جہان میں اس کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے۔ اب یہ وہ آدمی خود دیکھے گا کہ میں دوپہر کے کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر تو زندہ رہ سکتا ہے اور اسے کچھ برداشت کر سکتا ہے پھر اس کے لیے خنزیر کھانا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ برداشت کرے۔ ہاں اگر صورتحال یہ ہے کہ بعد کا کھانا بھی اس کے بھی کوئی چانسز نہیں ہے، صرف اور صرف خنزیر کا گوشت پاس ہے، یہ مثال ہے جو قرآن کریم سے ہی میں بیان کر رہا ہوں، خنزیر کا گوشت پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مستقبل میں کوئی بھی چیز اس کے نہ ذہن میں ہے اور نہ کوئی چیز ملنے کا شائبہ یعنی خیال اس کے ذہن میں موجود ہے، اس بنا پر اگر وہ صبر کرتا رہا لیکن بالآخر صورتحال یہ ہے کہ وہ نہ کھائے تو مر جائے گا، اس میں پھر عزیمت اور رخصت والا معاملہ ہے۔ بہتر اور اولا تو یہی ہے کہ وہ نہ کھائے۔ ہاں رخصت بھی موجود ہے کہ اگر وہ خنزیر کا گوشت اتنا کھا لے کہ جس کے ساتھ اس کی بھوک مٹ جائے، چلنے پھرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے، اس میں بھی قرآن کریم نے 2 شرطیں بیان کی ہیں، غیر باغ ولا عاد، باغی نہ ہو، وہ سرکش آدمی نہ ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا، پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا، اسے سٹور کرنا شروع کر دیا وغیرہ۔ گویا یہ ساری صورتحال انسان کا جو دل ہے اسے زیادہ معلوم ہے، لہذا اس حوالے سے اس کی وضاحت میں صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے نا بس اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آگے جو فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، پچھلی آیات جو ہیں یعنی اسی طرح کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، سورہ انعام آیت نمبر 145 میں بھی اس طرح کی آیات گزری ہیں۔ تو اس آیت میں فلا اثم علیہ کے الفاظ بھی ہیں، یعنی جو مجبور کر دیا جائے، 2 شرائط، باغی اور عادی نہ ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ مذکورہ 4 حرام کردہ چیزوں میں کوئی چیز کھا لے۔ اور یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، باغی اور عادی نہ ہو، مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اگر وہ یہ چیزیں
کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. کیا مطلب؟ اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا، اور محرمات کے ذکر کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لما اس کو جو تصف بیان کرتی ہیں، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفتروا تاکہ تم باندھو، علی اللہ اللہ تعالی پر، الکذب جھوٹ. ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جو باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالی پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون کامیاب نہیں ہوں گے. ساتھ فرمایا متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم بہت دردناک عذاب ہے. اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جی، تصفو کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے، صفت بیان کرنا، وصف بیان کرنا. اس کے لیے السینہ جو ہے یہ لسان ان کی جمع ہے. لتفترو یہ افطرا آپ جانتے ہیں، الکذب اور افطرا میں جو فرق ہے، افطرا ہوتا ہے اپنی طرف سے جھوٹ بنانا، اور کذب ہوتا ہے کہ کسی جھوٹ کو آگے بیان کرنا. پھر آگے جو ہے نا متاع قلیل، قلیل ویسے لفظ سے بھی معنی واضح ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تنوین ہے اسے کہتے ہیں تنوین تقلیل. اس کا مطلب بھی ہے بہت کم، تو یعنی بہت ہی کم فائدہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ پچھلی آیت میں محرمات کا ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اب مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے، جب اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں ذکر کر دی ہیں تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ہرگز یہ نہ کہنا کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جو افطرا باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، ایسے لوگ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر ہلکی سی کامیابی آپ دیکھیں کہ ملی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. تھوڑا سا فائدہ کہ آپ کہیں کہ یہ چیز حلال ہے، وہ حلال کہہ کہ آپ چیز تو کھا لیں گے. اب وہ جو شراب حرام ہے، شراب آپ پی لیں، شراب کا فائدہ تو ہوگا جسمانی اعتبار سے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو نفع ہے قرآن کریم نے اس کا اقرار کیا ہے کہ شراب پینے کا فائدہ ہے، لیکن کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب پینے کا جو نقصان ہے وہ فائدہ سے کہیں زیادہ سخت ہے. گویا تھوڑا سا فائدہ تو مل جائے گا لیکن وہ کچھ مدت کے لیے ہوگا. جسمانی اعتبار سے جو فائدہ وہ کتنی دیر کے لیے ہوا؟ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ چلیں لگا لیں، ساری زندگی کے لیے اس کو فائدہ مل گیا. کتنا فائدہ ہے یہ؟ کتنی زندگی ہے یہ؟ 60-70 سالہ بعد والی زندگی اور اس زندگی کا کوئی تقابل کر سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. کسی بھی چیز کو جو حلال ہو حرام کر دینے کا جو شیوہ ہے، یہ قرآن کریم کئی مقامات میں یہ بیان ہوا کہ یہ مشرکین کا شیوہ ہے کہ جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے دیتے تھے. اچھا، پھر یہ جو آیات ہیں، یہی آیت نمبر 116 اور 17 جو ہم نے پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اور اس طرح متاع قلیل، اس حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین میں کوئی نئی بات یعنی بدعت ایجاد کرے جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، یا محض اپنی عقل اور رائے سے اللہ تعالی کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال ہونے کا فتویٰ دے دے.
اور رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अल्लाह ताला मुआफ फरमा दे। ये बड़ा फास्ट दौर है, जमाना है, कसरत के साथ लोग बैठे हुए हैं चीजों को हलाल और हराम करने के लिए। जैसे कोई नई चीज आती है फौरी तौर पे बड़ी जल्दी मुफ्तियान जो हैं उस पर फतवा बाजी करना शुरू कर देते हैं, ये चीज हलाल है, ये हराम है, हालांकि उसका मुताला या उसका जो बैकअप है उस हवाले से कोई मालूमात भी नहीं रखते। फौरी तौर पर हलाल हराम कहकर लोगों के यहां बड़ी जल्दी मशहूर होना चाहते हैं। तो ये चीजें इस वक्त भी मौजूद हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे कि जो औरल इस्लाम औरवतन के अल्फाज हैं कि वो इस्लाम के जो कड़े हैं उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। एक है कि जो जदीद मसाइल हैं उसमें उलमा का इख्तिलाफ भी होता है, फलां चीज हराम है या हलाल, लेकिन जो इस्लाम की बुनियादियात हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा इस वक्त कर दिए गए हैं। और शुकूक व शुबहात के बाद उन पर हलाल और हराम के फतवे भी सुनाए जा रहे हैं। और आपने फरमाया था कि जैसे ही एक कड़ा टूटेगा इस्लाम का, तशब्बसन नास बिल्लती तलीहा, उससे अगला जो कड़ा है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा जमाना है कि जिसमें ये सारी चीजें हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आगे फरमाया, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, वअलल्लज़ीना उन लोगों पर, हादू जो यहूदी हुए, हर्रमना हमने हराम की, मा वो चीजें, क़ससना जो हमने बयान की, अलैका आप पर, मिन क़ब्ल इससे पहले, वमा ज़लमनाहुम और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून और लेकिन वो अपने आप पर ही जुल्म करते थे। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों पर हराम करदा चीजों, मुर्दार और खून वगैरह का जो जिक्र फरमाया है और सिर्फ मजबूरी के वक्त उन्हें जायज करार दिया है ताकि उम्मत पर आसानी रहे, और उसके बाद यहूदियों पर उन चीजों के हराम होने का जिक्र फरमाया जो पीछे इन्हीं आयात में गुजर चुकी हैं। उस हवाले से क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये जो चीजें हमने बयान की हैं ये चीजें उन पर भी हराम की थी, लेकिन सूरत हाल क्या है, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने अपनी तरफ से मजीद कई चीजों को भी हराम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये दोबारा से इन चीजों की हुर्मत को वाज़ेह किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि ये चीजें गुज़श्ता अक़वाम पर भी हराम थी। इसलिए अब देख लें आप जो हमने पीछे आयत में बयान किया ना, इन्नमा जो कलमा हसर है उस हवाले से उसकी मजीद सराहत या वजाहत हो तो चुकी है, लेकिन यहाँ एक और बात याद रख लें कि गुज़श्ता अक़वाम पर अल्लाह ताला ने भी कर दिया। जो चीजें हराम की थी उनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या किया कि सिर्फ ये चीजें हमने उन पर हराम की थी, हमने उन पर जुल्म नहीं किया बाकी चीजें हराम करके, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपने आप पर इन्होंने जुल्म किया और जो चीजें हमने हराम नहीं की थी उन्होंने अपने ऊपर हराम कर ली। आगे फरमाया, सुम्मा इन्ना रब्बक, फिर बेशक आपका रब, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने आमिलुस्सूअ बुरे काम किए, बिजहालतिन नादानी से, सुम्मा ताबू फिर उन्होंने तौबा की, मिन बादि ज़ालिक इसके बाद, व अस्लहू और उन्होंने इस्लाह कर ली, इन्ना रब्बक बेशक आपका रब, मिन बादिहा इसके बाद, लगफूरुन यकीनन बहुत बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम करने वाला है। पिछली आयत में जो यहूद का या मुशरिकीन का जिक्र आपने पढ़ा, किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की हलाल करदा चीजों को हराम करार दे दिया, या और इस तरह के जो बुरे काम हुए, उस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में एक उसूल बयान कर दिया। वो उसूल
یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی بھی ہے تو سارے اللہ کے بندے نا، جو کوئی بھی برا کام کر لیتا ہے، اور کیا فرمایا، بجہالۃ، نادانی سے۔ اس نادانی کا مطلب اکثر لوگ لا علمی کرتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ جہالت یعنی بجہالہ جو یہاں ہم نے پڑھا ہے، اس کا جو لوگ لا علمی کی وجہ سے ترجمہ لا علمی کر دیتے ہیں، یہ ان کی لا علمی ہے۔ اصل اس کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، اکھڑ پن ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے، لا علمی نہیں ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، علم اس کو ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن صرف بے وقوفی کی وجہ سے یا اکھڑ پن کی وجہ سے وہ آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے اور اسے گناہ کا علم نہ ہو۔ اکثر گناہ کا علم ہوتا ہے کہ جو میں جھوٹ بول رہا ہوں گناہ ہے، وہ اس چیز سے لا علم نہیں ہوتا بلکہ باخبر ہوتا ہے، صرف بے وقوفی کہہ لیں یا کسی اور سبب کے ساتھ جو ہے وہ اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جو ہے اور خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو برائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ثم تابوا من بعد ذلك اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جو توبہ کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو، میں ان کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ زبان زد عام ایک شعر ہے، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، تیری توبہ پہ توبہ 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 بول پڑی۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں شاعر کا مجھے علم نہیں ہے کس کا شعر ہے، لیکن بہت زیادہ معروف ہے۔ اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ شعر بالکل غلطی پر مبنی ہے، درست نہیں ہے شعر یہ۔ کوئی آدمی بار بار بھی گناہ کر لیتا ہے، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن آخر میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں آپ کی توبہ کو قبول کروں گا، لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی توبہ پہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ لہذا ایسے اشعار یا ایسی باتیں ہمیں دل سے نکال دینی چاہیے، اور یہ عام اصول یاد رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کہ جو ہمارے سامنے کبھی کوئی غلطی کر لیتا ہے تو ہم اس کو دل کے اندر برا نہ جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف